کے خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے معراج سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کی تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بھی معراج کرایا، تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی معراج کرایا۔ باقی انبیاء اور حضور کے معراج کے اندر کیا فرق ہے؟ پھر انبیاء علیہ السلام کا جو معراج ہوا وہ بطور امتحان کے تھا۔ آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے معراج کرایا وہ بطور انعام کے تھا۔ پھر لفظ سبحان پر بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے رات کو حضور کو معراج کرایا، دن کو معراج کیوں نہیں کرایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر رات کو کتنے حصے کے اندر آپ علیہ السلام نے معراج کیا، مثال دے کر آپ کو بات سمجھائی تھی۔ آج کے جمعہ کے خطبہ میں آپ علیہ السلام کے سفر معراج کا تذکرہ ہوگا۔ میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو معراج کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، مسجد حرام کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ کے ارد گرد جو جگہ ہے جس کو حدود حرم بھی کہتے ہیں، یہ ہے مسجد حرام۔ اس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی زمین پر یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس کے متعلق آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو ایک نماز اکیلے پڑھے گا یہاں اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا 27 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے حضور علیہ السلام کو معراج کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، آپ علیہ السلام کا جو معراج ہے مسجد حرام سے صرف مسجد اقصی تک نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کا معراج آسمانوں کا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا معراج سدرۃ المنتہا کا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا معراج اللہ کے قرب کے اندر بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا معراج جنت کی سیر بھی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے آپ علیہ السلام کا معراج عرش معلیٰ پہ بھی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو بیان کیا، اگلے سفر کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کا جواب میں آگے چل کے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کے معراج کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے آپ علیہ السلام بیت اللہ میں آرام فرما رہے تھے۔ تیسری روایت میں یہ آتا ہے آپ علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ بہرحال جو بھی روایت ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی، لیکن آپ علیہ السلام کے معراج کی جو ابتدا ہے وہ مسجد حرام ہی ہے۔ آپ علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے تھے وہاں سے اٹھے، آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اور یہاں سے مسجد سے آپ علیہ السلام کے معراج کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ علیہ السلام کا معراج بھی مسجد سے، آپ علیہ السلام کی امت کا معراج بھی مسجد کے اندر۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج کرنے کے لیے مسجد میں مسلمان آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے معراج کی ابتدا یہ بھی مسجد حرام سے ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو جب جبریل اٹھانے کے لیے آیا، جگانے کے لیے آیا، تو انداز کیسا تھا؟ گرامی قدر سامعین، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت جبریل مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو اس وقت میری سونے کی کیفیت یہ تھی، نہ مکمل میں نیند کے اندر تھا، نہ میں مکمل جاگ رہا تھا، درمیانی میری کیفیت تھی۔ عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہے، ایک آدمی جب کسی کو بلانے کے لیے جائے، گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون؟ جواب ملتا ہے فلاں۔ کیسے آئے ہو؟ جی میں اپنے دوست کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو گھر والے کہتے ہیں آپ کا دوست بیٹھک میں سویا ہوا ہے،
آپ کا دوست کمرے میں سویا ہوا ہے، ابھی سویا ہے، مکمل نیند آئی نہیں ہے، ابھی نیند کی ابتدا ہوگی، جاؤ جلدی جلدی اٹھا لو۔ تو میرا اور آپ کا طریقہ اٹھانے کا کیا ہے کہ میں بازو کو پکڑ کر اٹھاتا ہوں، میں سر کو ہلا کر اٹھاتا ہوں، میں آواز دے کر اٹھاتا ہوں، میں اس کی پنڈلی کو دبا کر اٹھاتا ہوں۔ یہ میرے اٹھانے کا انداز اور طریقہ ہے۔ لیکن قربان جائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اب آ رہے ہیں جگانے کے لیے، آ رہے ہیں اٹھانے کے لیے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین پوچھتے ہیں یا رب العالمین، آپ کے محبوب کو جگانے کے لیے جا رہا ہوں تو طریقہ بھی بتا دیجئے، میں کس طرح اٹھاؤں؟ یا رب العالمین، آپ کے محبوب کو نام لے کر اٹھاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں یا اللہ، آپ کے محبوب کے سر مبارک کو حرکت دے کر اٹھاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اے اللہ آپ کے محبوب کو ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کو ہلا کر اٹھاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں یا اللہ، میں ہوں جبریل، تمام فرشتوں کا سردار ہوں، لیکن تیرا محبوب، تیرا محمد عربی، اس کا مقام اونچا ہے، اٹھانے کا طریقہ انداز آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے جبریل، میرے محبوب کو جگانے کے لیے تو جا رہا ہے، طریقہ میں بتاتا ہوں۔ آپ آسمان سے نیچے اتریے، جس کمرے کے اندر، جس مکان کے اندر، جس جگہ پر میرا محبوب آرام کر رہا ہے، اس کی چھت کے نیچے سے آپ اتریے۔ اترنے کے بعد میرے محبوب کے قدموں میں اپنے پر مبارک، سب سے اونچا نورانی پر، میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کو مسلیے، میرے محبوب کی آنکھ کھولے تو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دینا کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ آپ پر رحمت بھیجنا چاہتے ہیں، اللہ آپ پر درود بھیجنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، اب یہاں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی چھوٹا بڑے کو جگانے کے لیے جائے، اس شاگرد استاد کو جگانے کے لیے جائے، بیٹا اپنے باپ کو جگانے کے لیے جائے، مرید اپنے شیخ کو جگانے کے لیے جائے، نواسا اپنے نانے کو جگانے کے لیے جائے، پوتا اپنے دادے کو جگانے کے لیے جائے، بھتیجا اپنے چچا کو جگانے کے لیے جائے، چھوٹا بڑے کو جگانے کے لیے جائے، تو جگانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آواز بھی نہیں دینی چاہیے، ہاتھ کو پکڑ کر حرکت دے کر بھی نہیں اٹھانا چاہیے، سر کو پکڑ کر سر کو حرکت بھی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کے پاؤں کو دبائیں، آنکھ کھولے، سامنے آپ بیٹھے ہوں تو اس کو ڈر بھی محسوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طریقہ بتا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے امت کو یہ طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ اپنی امت کے لوگوں کو کہیں کہ اپنے بڑے کو اس طرح جگائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو گرامی قدر سامعین، یہاں اس بات پر ذرا غور کیجئے، اٹھانے والا جبریل ہے جس کے 600 نورانی پر ہیں، سب سے اوپر والا پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب کے تلووں پر مسلیے، تو معلوم یہ ہوگا جبریل تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام فرشتوں کا سردار، اس کے نورانی پر، اس کے اوپر، پھر سب سے اوپر والا پر، اس کا مقام سب سے اونچا ہے، نورانی فرشتے کے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو یہاں بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں نورانیوں کی عظمت ختم ہوتی ہے، وہاں خاتم الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام، عظمت آپ علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اٹھتا ہوں، اٹھنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فرشتے ہیں اور ہزاروں کا فرشتوں کا مجمع ہے، 70,000 دائیں جانب، 70,000 بائیں جانب، 70,000 آگے، 70,000 پیچھے، یہ استقبالیہ ٹیم ہے میرے استقبال کے لیے، یہ سارے مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ فرشتے مجھے لے کر جاتے ہیں کہاں؟ حوض کوثر پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ فرشتے مجھے لے جاتے ہیں آب زمزم کے چشمے کے قریب، مجھے لٹایا جاتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے سینے کو چاک کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ناف تک میرے سینے کو چاک کیا گیا، ایک تشتری، ایک پلیٹ لائے تھے جو جنت سے لائی گئی تھی، اس پلیٹ کے اندر میرے دل کو نکال کر اس کے اندر رکھا گیا، پھر آب زمزم لیا گیا، اس کے اندر اس کو دھویا گیا، دھونے کے بعد انوارات اور تجلیات بھری گئی۔ فرمایا کہ اپنی جگہ پہ میرے دل کو رکھا گیا، پھر اس کو بند کر دیا گیا، اس کو سیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ بڑے بڑے اسپیشلسٹ سے ذرا پوچھئے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ دل کو اپنی جگہ سے اٹھا کر اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو بندہ مر جاتا ہے،
بندہ بچتا نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں دل کا وال تو تبدیل ہو سکتا ہے، دل کو اپنی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جا سکتا، ورنہ آدمی مر جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے سانس اور اس کے دل پر ہے۔ دل کو اپنی جگہ سے ہٹا لو تو بندہ مر جاتا ہے، سانس ختم ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ دل کو اٹھایا گیا، ایک طرف رکھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو گرامی قدر سامعین، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے۔ میں اور آپ روضہ رسول پر جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بخود اپن کیا ہے درود و سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میں اور آپ اگر یہاں درود و سلام پڑھیں تو فرشتے ہمارے درود و سلام کو حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ حضور اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انوارات اور تجلیات بھرنے کے بعد میرے سینے کو سیا گیا۔ اب آئیے ذرا دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج کے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے براق کو پیش کیا گیا۔ براق کیسی سواری تھی؟ مختلف روایات آتے ہیں کہ خچر سے یہ تھوڑی سی فرمایا کہ چھوٹی تھی اور گدے سے تھوڑی سی بڑی، خوبصورت سواری تھی، حسین و جمیل سواری تھی۔ اور براق برق سے ہے، برق کا معنی ہے بجلی، براق برق یا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی بجلی، مصنوعی بجلی کو آج میں اور آپ دیکھیں بجلی والوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی رفتار فی سیکنڈ 1,80,000 میل ہے۔ جس کو رب العالمین براق کہے وہ کتنی تیز ہوگی، اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی آخری نظر پڑتی تھی، جہاں حد نظر پر اس کا یہ پہلا قدم ہوتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق کئی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر سوار ہوتے ہیں، براق کو پیش کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوار ہونے کے بعد سواری بدکتی ہے، شوخیاں اڑانے لگی، چھلانگیں مارنے لگی۔ جبریل امین نے کھینچا، فرمایا براق تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں بدکتی ہے؟ کیوں شوخیاں اڑاتی ہے؟ کیوں چھلانگیں لگا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر خاتم الانبیاء سوار ہے؟ تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر محمد عربی سوار ہے؟ تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر راحت العاشقین سوار ہے؟ تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر سید الاولین والآخرین سوار ہے؟ تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ساری کائنات کا سردار سوار ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں بدکتی ہے؟ کیوں شوخیاں اڑاتی ہے؟ تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو آگے، کہنے لگی اے جبریل آج میری آنکھوں سے آنسو نکلنے دو، آج مجھے بدکنے دو، آج شوخیاں اڑانے دو، آج مجھے اچھلنے دو، آج تو میرا مقدر جاگا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ ہزاروں سواریاں موجود تھیں، ہزاروں براقیں موجود تھیں جن کو اللہ نے سجایا، اللہ نے بنایا، پھر اللہ رب العزت نے براقوں کے اندر اعلان کر دیا، فرمایا ایک براق ایسی خوش قسمت بھی ہے کہ جس پر سوار ہو کر میرے محبوب میرے پاس آئیں گے۔ ہر ایک براق نے کہا میرا نمبر لگے گا، کسی نے کہا میرا نمبر لگے گا، تو وہ براق کہتی ہے میری حالت یہ تھی حضور کے ہجر و فراق کے اندر میں رونے لگ گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرا مقدر جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا، عجز و انکساری کے اندر میں چلی گئی۔ تو پھر جب وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ حکم دیا اے جبریل ان براقوں میں سے اس براق کو لے جا جس نے عاجزی انکساری اختیار کی ہے، جنہوں نے تکبر اختیار کیا میں ان کو گرانا چاہتا ہوں، جس نے عاجزی اختیار کی آج میں اسے بلندی دینا چاہتا ہوں۔ میرا محبوب اس براق پر سوار ہو کر آئے گا، آج میرا مقدر جاگا ہے تو مجھے اچھلنے دو، مجھے کودنے دو، مجھے چھلانگیں لگانے دو، آج تو میرا مقدر جاگا ہے۔ آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر سوار ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جا رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ جب میرے گناہگار امتی جنت کی طرف جائیں گے، راستے میں پل صراط، سفر بڑا طویل ہے، تو پھر کس طریقے سے جائیں گے؟ آج تو میں براق پر سوار ہو کر جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو کہہ دیا جبریل میرے محبوب کو کہہ دے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل قیامت کے دن آپ کے گناہگار امتوں کے لیے بھی میں براق کا انتظام کر دوں گا۔ وہ براقوں پر سوار ہو کر وہ پل صراط کو کراس کر کے
जन्नत की तरफ चलेंगे। हदीस के अंदर आता है, दुनिया के अंदर जिस शख्स ने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया, कल क़यामत के दिन यही कुर्बानी का जानवर उसके लिए बुराक बनकर सामने आएगा और वो उस पर सवार होकर पुल सिरात क्रॉस करने के बाद जन्नत में पहुंचेगा। और जिसके अंदर ये कुव्वत और ताकत नहीं है कि कुर्बानी कर सके, उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुराक का इंतज़ाम करके उसको बुराक पर सवार करके वो पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में पहुंच जाएगा। और एक रिवायत के अंदर ये भी आता है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार हुए तो उस वक़्त बुराक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के दिन जब क़यामत आएगी, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे तो अहले ईमानों के लिए सवारी पेश की जाएगी। वो सवारियों पर सवार होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाज़िर होंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे तो सवारी आपके सामने भी पेश की जाएगी। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपने यही दरख्वास्त करनी है कि या अल्लाह, जो सवारी आपने मेराज के सफ़र पर मुझे अता की थी वही सवारी आज मुझे अता कर दे, मैं इस पर सवार होकर तेरे पास आना चाहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली। और एक रिवायत के अंदर तो ये आता है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार होते हैं, सवार होने के बाद बुराक ऊपर उठने लगा तो ज़मीन ने बुराक के कदम को चूम लिया, चिमट गई। आवाज़ आई, ऐ ज़मीन तुझे क्या हो गया, बुराक को ऊपर उठने क्यों नहीं देती? तो बुराक को ज़मीन क्या कहती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पैगाम पहुँचा रही है। ज़मीन कहती है, ऐ अल्लाह, ये बुराक ऊपर जाएगी, पहले आसमान का सफ़र, दूसरे तीसरे आसमान का सफ़र, आसमानों का सफ़र करके जब हुजूर वापस आएंगे, सहाबा किराम के सामने तज़किरा करेंगे, मैं आसमानों का मेराज करके आया, तो आसमानों को ज़मीन पर अज़मत और फौकियत मिल जाएगी। ऐ अल्लाह, मेरी यही दरख्वास्त है कि ये बुराक ज़मीन का भी सफ़र करे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज करें तो ज़मीन का भी करें, जैसे आसमानों को अज़मत मिले ये अज़मत मुझे भी मिल जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमा दिया, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मेरे महबूब मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का ये ज़मीनी सफ़र करें, अज़मत ज़मीन को मिल जाए, फिर मस्जिद अक़सा से आसमानों का सफ़र करें, अज़मत आसमानों को भी मिल जाए, तो ज़मीन भी अज़मत से महरूम न रहे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पर सवार होने के बाद अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र शुरू होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं बुराक पर सवार हुआ मस्जिद हराम से मदीना मुनव्वरा तक, ये पहली मंज़र है। जब मदीना मुनव्वरा के अंदर सवारी बुराक पहुँचता है तो उस वक़्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ने कहा, ऐ अल्लाह के महबूब, ये आपकी पहली मंज़र है, ये मदीना मुनव्वरा है, ये जाए हिजरत है, इस जगह पर आप हिजरत करके आएंगे, ये आपका मुस्तकिल ठिकाना होगा और क़यामत तक आप इसी जगह पर आराम फरमाएंगे। कहते हैं मैं उतरा, यहाँ 2 रकात नफिल पढ़ता हूँ, फिर मेरा अगला सफ़र शुरू होता है मदीना मुनव्वरा से। फरमाते हैं कोहे तूर पहुँचा, जिब्रील अमीन ने कहा, ऐ अल्लाह के महबूब, ये कोहे तूर है, यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मरकज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बातें पूछी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह मरकज़ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं यहाँ उतरता हूँ, उतरने के बाद मैंने 2 रकात नफिल पढ़े, फिर यहाँ से अगला सफ़र शुरू होता है। कहते हैं मदियन पहुँचे, जिब्रील अमीन ने कहा, यह मदियन है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मरकज़ है, यहाँ उतरिए, 2 रकात नफिल पढ़िए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं उतरा, 2 रकात नफिल पढ़े, फिर मदियन से अगला सफ़र, फरमाया बैतुल लहम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये बैतुल लहम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत है, जाए पैदाइश है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये बेटे हैं। अल्लाह ने आसमानों पर उठाया, क़ुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे। तो गिरामी कदर सामीन, ये मंजिलें हैं, मदीना मुनव्वरा का सफ़र है, मदीना मुनव्वरा के बाद कोहे तूर का सफ़र है, कोहे तूर के बाद मदियन का सफ़र है, मदियन के बाद बैतुल लहम का सफ़र है। अब इन जगहों पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम मुबारक क्यों रखे कि कहीं ऐसा ना हो कोहे तूर कहे कि यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लगे, मुझे अज़मत मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक इस जगह पर लगवाकर अज़मत के अंदर इजाफ़ा करना चाहते हैं। कोहे तूर तुझे तेरी अज़मत के अंदर इजाफ़ा हो जाए। अब यहाँ मदियन, ये मदियन जगह ये ना कहे यहाँ शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक लगे, महबूब के कदम लगे, ताकि अज़मत में इजाफ़ा हो जाए। बैतुल लहम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लगे, बैतुल लहम ये न कहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम में लगे,
تو عظمت ملی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا تاکہ عظمت کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں معراج کے سفر پر ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نماز زندہ پڑھتے ہیں کہ مردہ پڑھتے ہیں؟ بھائی زندہ پڑھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ اب قبر کھلی ہوئی تھی یا بند تھی؟ بھائی قبر بند تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دیکھ لیا؟ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے تھے بیت اللہ کی طرف منہ ہوتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیچھے ہوتے تھے۔ اب صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی نماز کے منافی کوئی عمل کرتا تھا، سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہتے کہ تم نے فلاں نماز کے منافی عمل کیا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کوئی آدمی نماز کے منافی عمل کرتا ہے، کیا آپ پیچھے دیکھتی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جہاں میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو گرامی قدر سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی نماز کون سی تھی؟ بھائی دیکھیے نماز یہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، عمل سے ہے، نماز عمل ہے، عمل کا تعلق دنیا سے ہے۔ اور پھر دیکھیے قبر کے اندر جو نماز ہے، جو عبادت ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ دنیا سے نہیں ہے، بلکہ یہ تلذذ کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر پڑھتے ہیں، توجہ کیجئے، تکلف کے طور پر، اور قبر کے اندر پڑھیں گے، وظیفے کریں گے تو تلذذ کے طور پر۔ میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ میں سے کوئی آدمی کسی شیخ کا مرید ہے، آپ کو شیخ نے بتایا دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں یا دن میں 500 مرتبہ فلاں آپ وظیفہ پڑھیں، 4 مہینے 5 مہینے جب آپ مسلسل یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی ایک خواہش، ایک تڑپ پیدا ہوگی، اتنی لذت محسوس ہوگی، اس سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آدمی جتنا زیادہ تلاوت کرتا ہے تو پھر چلتے پھرتے بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر آدمی عبادت کرتا ہے تکلف کی بنیاد پر، آخرت میں جو عبادت ہوگی تلذذ کی بنیاد پر۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، وہاں قرآن کی تلاوت کرے گا تلذذ کے طور پر کہ لذت محسوس کرے گا، اس لیے وہاں تلاوت کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے یہ تلذذ کے طور پر پڑھ رہے تھے۔ تو گرامی قدر سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے، وہاں اس سے باہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو باندھا۔ سواری کیسے باندھی اور کیوں باندھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد اقصیٰ میں جانے کے بعد کس کس نبی کے سامنے آپ علیہ السلام نے خطاب کیا، کس سے باتیں ہوئی، کس سے ملاقات ہوئی، کس نبی نے کیا کہا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ وہی میرا سوال اب بھی رہ گیا ہے، وہ کیا؟ میں نے عرض کیا قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج صرف مسجد اقصیٰ تک نہیں کیا بلکہ آسمانوں کا معراج کیا، جنت کا معراج کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے قرب کا معراج کیا، آپ علیہ السلام نے جنت کا معراج کیا، عرش معلیٰ پر آپ علیہ السلام پہنچے۔ قرآن نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا، اگلے سفر کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ گرامی قدر سامعین دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سفر ایسا تھا جو دماغ کے اندر سمانے والا نہیں تھا۔ آپ اہل ایمان کے سامنے بیان کر دیتے، انہوں نے تو ایمان لے آنا تھا، لیکن کفار کے سامنے بیان کرتے تو وہ کبھی کسی صورت کے اندر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب مشرکین کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے، مسجد اقصیٰ کی ساری کیفیت کفار جانتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر نہیں گئے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ رات کو میں نے کراچی کا سفر کیا، آپ جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سب نے کراچی کو دیکھا ہوا ہے، اور میرے متعلق آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ انہوں نے پہلے کراچی نہیں دیکھا۔ تو جب میں کہتا ہوں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر میں کراچی سے ہو کے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کراچی اتنے پہلے نہیں دیکھا اور آپ حضرات نے دیکھا ہوا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں بھائی یہ کہتا ہے میں کراچی دیکھ کر آیا ہوں، انہوں نے پہلے نہیں دیکھا، چلو ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سے کچھ نشانیاں پوچھتے ہیں۔ اب آپ نے سوالات کرنا شروع کر دیے، آپ
سوال کرتے ہیں مولوی صاحب آپ رات کو گئے، آپ کہتے ہیں میں کراچی دیکھ کر آیا، جب کراچی پہنچے تو کس جگہ پر پہنچے؟ میں کہتا ہوں سہراب گوٹھ، آپ کہتے ہیں اچھا سہراب گوٹھ اور قائد اعظم کے مزار کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کراچی کے اسٹیشن کتنے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ لیاری اور اسی طریقے سے صدر میں کتنا فاصلہ ہے؟ پھر صدر اور کلفٹن کے اندر کتنا فاصلہ ہے؟ جب میں ایک ایک نشانی بتا دوں گا تو آپ کہیں گے یار یہ بات تو سیدھی کر رہا ہے، دماغ مانے یا نہ مانے لیکن یہ بات سچی کر رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو کہوں میں افریقہ گیا، میں امریکہ گیا، آپ نے افریقہ اور امریکہ دیکھا نہیں تو پھر آپ بھی سوال نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے آپ اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو بیان کیا۔ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں نے دیکھا ہوا تھا، مسجد اقصیٰ کو مشرکین نے دیکھا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے کہا چلو پوچھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں بھئی تم نے مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں تو ذرا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کے بالے کتنے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک نشانی بتا دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا راستے کے اندر میری سواری جا رہی تھی، تمہارے قافلہ کا ایک اونٹ جا رہا تھا، اس قافلے پر 2 آدمی تھے، میری سواری جب قریب سے گزری ڈر کی وجہ سے اونٹ گرا، بدکا تو گرا، گرنے کی وجہ سے ایک آدمی زخمی ہوا، اس کا بازو ٹوٹ گیا، جب وہ واپس آئے تو دیکھ لینا اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہوگا، جب وہ واپس آیا تو دیکھا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا فلاں قافلہ فلاں جگہ پر ملا ہے اور فلاں وقت آئے گا، اسی وقت پر وہ واپس آیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک ایک نشانی سچ بتائی تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ باقی بھائی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر ہمارا دماغ مانے نہ مانے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہو کر آئے ہیں۔ اب انہوں نے آسمان کو دیکھا نہیں تھا، جنت کو دیکھا نہیں تھا، اللہ کے قرب میں کوئی پہنچا نہیں، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس سفر کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی اس کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، جس کی ضرورت نہیں پڑی اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے ہیں تو مسجد حرام سے مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ سے آپ علیہ السلام کوہ طور پہنچے، کوہ طور سے آپ مدین پہنچے، مدین سے آپ بیت اللحم پہنچے، بیت اللحم سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچ کر آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی۔ امامت سے فارغ ہونے کے بعد پھر